رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی فضیلت، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ کا پڑھنا جو ہے وہ برکت کا سبب بھی ہے۔ دیکھیں، ہر انسان زیادتی چاہتا ہے ہر چیز کے اندر، لیکن مانگنا کیا چاہیے؟ برکت مانگنی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس لاکھوں اربوں بھی ہے لیکن اگر برکت نہیں ہے نا تو پھر فائدہ نہیں ہے، پھر آپ کے جو ہے نا وہ خرچے اور ضروریات آپ کی پوری نہیں ہوتی۔ آپ کہتے ہیں اتنا پیسہ اتنا کچھ ہے پھر بھی نہیں ہمارے مسئلے حل ہوتے، تو اللہ سے برکت مانگنی چاہیے۔ سورہ بقرہ کو پڑھنا برکت اور اس کو چھوڑنا حسرت قرار دیا ہے۔ یہ حدیث کی روشنی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ بقرہ کو پڑھنا کتنا افضل ہے۔ یہ آپ کی برکت کا سبب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر گھر سے آپ شیطان کو بھگانا چاہتے ہیں جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اگر ہمیں ویسے ہی جو ہے وہ کوئی کہہ دے فلاں آپ کا دشمن آپ کے گھر میں گھسا ہے، تو کیا آپ کوشش نہیں کریں گے کہ اس کو نکالیں؟ بالکل کریں گے۔ آپ کہیں گے شیطان دشمن جو ہے یہ تو سب سے پہلے نکلے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ دشمن کے ہوتے ہوئے آپ کے گھر کے اندر سکون ہو ہی نہیں سکتا۔ دشمن نے تو اپنی دشمنی نبھانی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے، اس کو گھر سے بھگانے کے لیے سورہ بقرہ کی تلاوت بہت ضروری ہے۔ اور اس میں ایک چیز ہے کہ آپ کو اس کا میننگ پتہ ہونا چاہیے۔ تلاوت سے تو اجر ملتا ہی ہے، لیکن مزید برکتیں سمیٹنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ اس کے میننگز کو بھی سمجھ کے پھر پڑھیں۔ ویسے بھی جو قرآن کی تلاوت ہے وہ آپ کے دل کے سکون کا سبب اور روحانی قوت جو ہوتی ہے وہ ملتی ہے۔ تو میرا اپنا پرسنل جو ایکسپیرینس ہے وہ یہی ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان دونوں صورتوں کو اگر آپ مسلسل پڑھتے رہیں تو واقعی میں ایک ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، ایک ایسی طاقت ملتی ہے جو آپ کو ان دونوں صورتوں کے پڑھے بغیر نہیں ملتی۔ قیامت کے دن شفاعت کرے گی، یہ بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسان سورہ بقرہ سورہ آل عمران دونوں صورتوں کے حوالے سے ہے، سورہ آل عمران بھی، کہ جو انسان ان کو پڑھتا ہے معمول بنا لیتا ہے تو قیامت کے دن یہ آپ کی شفاعت کریں گی، ٹھیک ہے، اللہ سے جھگڑا کریں گی۔ پھر مسلم اور بخاری دونوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو شخص رات کو پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اپنا معمول بنائیں۔ ایک تو سورہ ملک تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے یقیناً، اس کے نماز کے بعد، عشاء کے بعد سونے سے پہلے، تو سورہ بقرہ کی بھی آخری جو آیات ہیں 2 ان کو پڑھنا کہ وہ انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، مطلب اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس کو 2 روشن صورتیں کہا گیا ہے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو۔ اب سورہ بقرہ جو ہے وہ ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ بتاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورہ آل عمران میں جو مضمون ہے اور جو چیزیں وہ ثابت قدمی، کہ کیسے اس ایمان پہ ثابت قدم آ جائیں، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ جب آپ ایمان پہ آ جاتے ہیں، الگ رستے پہ آ جاتے ہیں، تو پھر ثابت قدمی جو ہے وہ پھر آگے ضرورت پڑتی ہے کہ انسان اس پہ ثابت قدم بھی رہے، اور شیطان کے وسوسے، اس کے چال، اس کی طریقے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ شیطان بہت چلاک ہے، ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہے ہر بندے کی نفسیات وہ کیسے کھیلتا ہے، وسوسوں سے کھیلے گا، گناہ میں گرائے گا، کیسے کرے گا، ہر بندے کے ساتھ وہ الگ کھیلتا ہے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے ثابت قدمی بہت ضروری ہے۔ تو اس سے کیا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ دونوں صورتیں ہمیں بہت فائدہ دیں گی اگر ہم ان کا معمول بنا لیں۔ اب ان دونوں صورتوں کے جو مضمون ہیں ان میں اللہ کی راہ میں صبر، تقوی، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ بقرہ کے اندر حضرت آدم کا قصہ، پھر سورہ حضرت مریم کا، حضرت عیسیٰ کا قصہ، ٹھیک ہے۔ پھر منافقین کا، کافر کا اور مومن کا، یہ جو 3 گروپس ہیں ان کے بارے میں تذکرہ ہے۔ پھر بنی اسرائیل سے خطاب کر کے بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان چیزوں میں انوالو نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو بہت کثیر تعداد میں ہمیں ان دونوں صورتوں کے اندر عمل کرنے کی بہترین چیزیں ملتی ہیں جو ہم اپنی زندگی کے اندر استعمال کر کے، اپلائی کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کائنات میں غور و فکر، یہ بھی ان صورتوں کے جب آپ ترجمہ پڑھیں یا ان کی عربی کو جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ان پہ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینا،
یہ ساری چیزیں ان 2 صورتوں کے اندر موجود ہیں، اگر آپ ان کو پڑھیں۔ اس کے علاوہ مزید بھی بہت ساری ہیں کہ میں نے کچھ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو آپ اپنا جو ہے وہ یہ معمول بنائیں۔ ہیں بڑی صورتیں ہیں، لیکن اگر آپ ڈویژن اس طرح کر لیں کہ ایک دن سورہ بقرہ پڑھ لی، اگلے دن آل عمران، اگر آپ دونوں ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو اس میں سب سے بیسٹ یہ ہے کہ جیسے فجر کے ٹائم آپ اٹھتے ہیں یا تہجد میں آپ اٹھتے ہیں تو ایک پارہ آپ اس ٹائم پڑھ لیں اور دوسرے پارے کا نصف آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس کو ایک ڈویژن کر لیں، اور پھر جو باقی رہ گیا پورشن اس میں تھرڈ پارے سے پہلے کی جو ہے وہ آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ مطلب سیکنڈ پارہ آپ نے ہاف پڑھ لیا، اور اس کے بعد لاسٹ میں تھرڈ پارہ مغرب سے پہلے پہلے آپ وہ ختم کر لیں، تو 3 حصوں میں آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ اور اگر اور بھی زیادہ آپ جو ہے وہ شوق رکھتے ہیں کہ آپ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں پڑھیں، تو پھر اس میں بیسٹ یہ ہے کہ جو 3 حصے ہیں سورہ بقرہ کے ان کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں، اور پھر تیسرے حصے میں مطلب مغرب سے پہلے پہلے آپ سورہ آل عمران بھی پڑھ لیں، کیونکہ سورہ آل عمران جو ہے وہ ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن یہ کہ میننگ ضرور سمجھیں، میننگس کے ساتھ مطلب آپ پڑھ رہے ہو تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس سے پھر آپ عمل کی طرف راغب ہوں گے۔ اور یہ صورتیں بہت زبردست ہیں، اور ہمیں ہر چیز جو ہے وہ آخرت کے لیے چاہیے۔ دنیا کے لیے تو انسان دعا کرتا ہی ہے، لیکن آخرت ایسی چیز دن ہے، آخرت کا دن ایسا ہے کہ وہاں پہ ہمیں پھر یہ سب کچھ ضرورت پڑے گا، ہماری نیکیاں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہماری شفاعت کریں گی۔ جہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوگا تو وہاں پہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، لیکن کرنا کیا ہے کہ ان کو معمول بنانا ہے، کوشش کرنا ہے کہ اسکپ نہ ہو۔ اگر ہو جاتی ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والے مہربان ہے، کسی بھی وجہ سے انسان جو ہے وہ پیچھے رہ سکتا ہے، لیکن پھر واپس آپ اپنی ٹریک پہ آ جائیں اور دوبارہ سے اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔